بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کو اٹھنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو بھی کونیوں سمیت دھو اور اپنے سروں پر ہاتھ پھیرو اور اپنے پیروں کو بھی ٹکنوں سمیت دھو۔ لغت میں وضو کے معنی نظافت کے آئے ہیں۔ وضو سے آدمی تمام آلودگی سے پاک ہو جاتا ہے اور اس میں ایسی نظافت و پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لائق ہو جاتا ہے۔ آلودگی اور ناپاکی دو قسم کی ہے، ایک ظاہری کہ جسم پر کچھ میل کچیل لگا ہوا ہو، دوسرے گناہوں کی آلودگی۔ وضو سے ان دونوں قسم کی آلودگی سے آدمی پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جسم کا میل کچیل تو ظاہر ہے کہ اعضائے وضو دھلنے سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور دوسری ناپاکی گناہوں سے پاک ہونا ہے تو یہ بھی وضو سے خوب حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے منہ کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ جس کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے وہ گناہ جس کو اس کے ہاتھوں نے پکڑا ہو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے وہ گناہ جن کی طرف پاؤں سے چلا تھا پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وضو نماز کی کنجی ہے۔ اگر وضو صحیح نہ ہو تو نماز صحیح نہ ہوگی اور وضو کا مقصود بھی پورا نہ ہوگا، کیونکہ وضو سے مقصود ایک تو نماز کا صحیح ہونا، دوسرے وضو کا جو ثواب احادیث میں آیا ہے اس کا حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام وضو کے فضائل بیان فرمائے تاکہ آدمی اہتمام سے وضو کرے اور دونوں مقاصد کو حاصل کر سکے۔ نیز یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وضو کا ثواب بھی حسن وضو پر موقوف ہے، چنانچہ ذیل میں چند احادیث کو ذکر کیا جاتا ہے جس سے وضو اور اہتمام میں وضو کی اہمیت مزید واضح ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالی شانہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہارے درجات کو بلند کرے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشقت کے وقت وضو کو پورا کرنا، یعنی سردی کے وقت جب آدمی کا دل پانی کے استعمال کرنے کو نہیں چاہتا، اس وقت تمام سنتوں اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے وضو کو نہایت اہتمام سے مکمل کرنا۔ وضو کو اہتمام سے پورا کرنے کے متعلق ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حق تعالی شانہ کی بہترین صورت میں زیارت کی، مجھ سے ارشاد ہوا کہ محمد ملا اعلی والے یعنی فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں، یعنی کس عمل کا ثواب زیادہ ہے اس میں جھگڑ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو علم نہیں ہے، تو حق تعالی شانہ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھ دیا جس کی ٹھنڈک میرے سینے کے اندر تک محسوس ہوئی اور اس کی برکت سے تمام عالم مجھ پر منکشف ہو گیا۔ پھر مجھ سے ارشاد ہوا کہ اب بتاؤ فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ دیگر باتوں کے ایک یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ سردی کے وقت اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا تو اس کے بدن سے صغیرہ گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں سے بھی نیچے نکل جاتے ہیں۔ اس حدیث میں وضو کو اچھی طرح کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر کھڑا ہو کر دل اور منہ یعنی ظاہر و باطن سے متوجہ ہو کر نماز پڑھے
تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جنت کے واجب ہونے کے لیے جہاں نماز کو ظاہری باطنی توجہ کے ساتھ پڑھنے کا ذکر ہے، وہی وضو کو اچھی طرح کرنے کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال مذکورہ بالا روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اجر و ثواب کے حصول میں اہتمام وضو کا کس قدر دخل ہے۔ وضو سے عدم احتیاطی کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں سے مدینہ منورہ کے لیے واپس لوٹ رہے تھے۔ درمیان سفر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ راستے میں پانی کے قریب قافلہ رک گیا۔ کچھ لوگ یہ سوچ کر کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، وضو کرنے کے لیے پانی کی طرف چلے گئے۔ چنانچہ یہ لوگ تیز تیز چل کر اس جماعت سے جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے، آگے نکل گئے اور پانی پر پہلے پہنچ کر وقت کی تنگی کے سبب جلدی جلدی وضو کر لیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ جلدی کی وجہ سے ان کے پیر پوری طرح دھلے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ایڑیاں خشک رہ گئی، اور اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، یعنی جن لوگوں کی ایڑیاں خشک رہ گئی ہے ان کے لیے خرابی ہے، یہ ایڑیاں خشک رہنے کے سبب آگ میں جلیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وضو کو پورا کرو، یعنی وضو کے جو فرائض، سنن، مستحبات اور آداب ہے ان سب کو پورا کرو اور سب کی ادائیگی کا خیال رکھو۔ ایڑیاں صرف جلدی کی بنا پر خشک رہ گئی اور جلدی بھی وقت کی تنگی کے سبب سے تھی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، ان کو آگ میں جلنے کی دھمکی دی۔ ایک اور روایت میں صرف بسم اللہ نہ پڑھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا تو اس کا وضو ہی نہ ہوا۔ بہرحال ان تمام روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں اہتمام ضروری ہے۔ اس کے لیے وضو کو تمام فرائض، سنن، مستحبات اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے مکمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ساتھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے۔ ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے۔